عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو ایمانیات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ ہی مشکل کشا، حاجت روا اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رسولوں پر ایمان، کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا، وہ ہم نے پڑھا۔ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں رسالت محمدی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، آپ کی جو خوبیاں اور کمالات ہیں، ان کے بارے میں آج پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اور رسل کو جو خوبیاں اور کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، وہ تمام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل کر دیے۔ جو ان کی کردار، اخلاق، کمالات اور شمائل، اوصاف، ان کے کردار تھے، وہ ساری کی ساری خوبیاں، کمالات، اوصاف اور شمائل اور آپ کی خصوصیات وہ آپ کے اندر اللہ نے سمو دی ہیں۔ اور آج ہم 5-7 اس کے حوالے سے پوائنٹ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ عمومیت کا معنی ہے کہ عام ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عزیز بچوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میرے پیارے حبیب فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ علیکم تمہاری طرف جمیعا سب لوگوں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ آپ کی رسالت عام ہے، یہ عمومیت اس کو کہتے ہیں، آپ کی رسالت عمومیت پر محیط ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کی رسالت نے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی جو رسالت تھی اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر بیان فرما رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی تلاش کرتا ہے اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی اس کا عمل، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی عمل اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے پہلی جو شریعتیں ہیں، اس کو آپ کی شریعت نے ختم کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ اب شریعت چلتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عزیز بچوں، تیسرا پوائنٹ ہے کاملیت۔ کاملیت کا معنی ہے مکمل، اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اور آپ کا دین اکمل، آپ کی شریعت اکمل و افضل ہے۔ اور جیسے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ اس انداز میں یوں بیان کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کرتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو میں نے پسند کر دیا ہے، اور آج کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آپ کی شریعت، آپ کی رسالت کاملیت والی ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ عزیز بچوں، حفاظت کتاب جو قرآن مجید ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں
وہ صحیفے ہوں، وہ کتابیں ہوں، وہ حضرت عیسیٰ السلام کی انجیل ہو، وہ حضرت داؤد السلام کی زبور ہو، وہ حضرت موسیٰ السلام کی وہ تورات ہو، وہ کوئی بھی کتاب ہو، وہ صحیفے ہوں، لیکن پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، ان کے اندر ہائی پیمانے پہ گڈ مڈ اور ان کے اندر خلط ملد ہو چکا ہے، ان کے اندر تغیر و تبدل ہو چکا ہے، وہ اسی حالت میں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی کتاب محفوظ ہے اور مینوان سیم ٹو سیم ایک ایک ورڈ، ایک ورس، ایک ایک جملہ محفوظ ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا ہے، اور ہر لحاظ سے یہ محفوظ ہے، موجود ہے۔ اور اس دور کے اندر، ہر دور میں، ہر قوم کے اندر محدثین، مفسرین اور حدیث کا علم اور علم پڑھانے والے، حدیث کو یاد کرنے والے، حدیث پلمبر کرنے والے، اور امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے سنت کو، ایک ایک پیغمبر کی جو سنت ہے اس کو محفوظ کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو یاد کر کے سیکھا ہے اور اس پہ حفاظت کی ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے جامعیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جامعیت ہے، جامعیت، جامع، قیامت تک کے انسان خواہ وہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کی رسالت اس پہ جامع ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی زبان سے فرماتے ہیں اوتیتو بجوامع الکلم، لوگوں مجھے جوامع کلم عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی بات موثر ہوتی ہے، الکلام وقل ودل، لیکن کوزے میں دریا سمو دیا جاتا ہے۔ آپ کے ورڈنگ کم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر با معنی بہت ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ تفسیر ہوتی ہے، اس لیے آپ کی رسالت جامعیت پر محیط ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ ہے ہمہ گیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمہ گیر ہیں اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہیں۔ جیسے کوئی مسئلہ ہو، وہ پیدائش ہو، وہ شادی ہو، وہ وفات ہو، وہ سفر ہو، وہ حضر ہو، وہ عبادت ہو، وہ ریاضت ہو، وہ قیام اللیل ہو، وہ نوافل ہو، وہ سنت ہو، وہ فرض ہو، وہ عید ہو، وہ نماز استسقاء ہو، نماز خوف ہو، نماز نفلی ہو، سری ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کی تعلیمات ہامہ گیر ہیں اور زندگی کے تمام پہلوں پر حاوی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول الاسوۃ الحسنہ، البتہ یقیناً اللہ کے پیغمبر کی جو سیرت ہے، آپ کی جو لائف ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو کریکٹر ہے، وہ پوری امت کے لیے ماڈل، اسوہ حسن ہے۔ اور یہی ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تقدیر ہے، دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آٹھواں پوائنٹ ہے ختم نبوت۔ پہلے انبیاء کی کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی دور کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، لیکن آپ کی جو نبوت ہے اب ختم ہو چکی ہے۔ اب تمام جو نبوت تھی اس کو ختم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ، یعنی کہ آپ کے بیٹے ابو قاسم، ابراہیم، عبداللہ، طاہر بچپن میں پیدا ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، یعنی کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کے ہیں ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے آخر میں آنے والے ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی زبان نبوت سے جو موتی اور لولو گہر اور ارشادات فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، لوگوں انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں
तमाम अंबिया के बाद आने वाला हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया के बाद आने वाला हूँ। लेकिन अब क्या है, ला नबी आबादी, अब मेरे बाद कोई नबी रसूल नहीं हैगा, मेरी शरीयत ही अकमल है, जामे है और यही आखिरी है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। अब ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आपकी जो शरीयत है, आपकी रिसालत है, वो अबदी व दायमी रिसालत है और हमेशा के लिए है, मिटने वाली नहीं है, हमेशा के लिए है। दौर जितना मॉडर्न फैंसी और कितना जदीद से जदीद आ जाए, आपकी रिसालत उस पे मुहित होगी। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने आपको पैगंबर ऐसा रिसालत दी है, ऐसा रसूल बनाया है जो शाहिद भी है, जो मुबश्शिर भी है, जो नज़ीर भी है, वो दाई भी है, लोगों को नेकी का, जो नेकी का काम करता है उसके लिए जन्नत है, बगात की जन्नत है, और जो गुनाह करता है उसके लिए आप नज़ीर बन के आए। जहन्नम के जो बड़े खौफनाक उसके मनाजिर हैं वो उसके बारे में बताने वाले आप नज़ीर भी हैं। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देने वाले हैं, बुलाने वाले हैं। आपने 23 साल के अरसे में 40 साल पर नबूवत मिली, 23 साल के अरसे में आपने पूरी कायनात पे अपना अब जो कलमा है उसको बुलंद करने की कोशिश फरमाई है। इसलिए आपकी रिसालत रहमतुल आलमीन भी है, तमाम लोगों के लिए आपकी जो रिसालत वो रहमत भी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लोगों अल्लाह के पैगंबर तमाम जहान वालों के लिए रहमत, रहीम, करीम, मुशफिक, शफीक, मेहरबान और हादी, मुक्तदा, पेशवा, और आपकी शरीयत अकमल व अजमल है और कामिल है। ये है रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात के हवाले से। अमूमियत, पहली शरीयतों को मनसूख कर दिया, और कामिलियत, फास्ते किताब सुन्नत नबी की हिफाजत, जामियत, हमागिरी, ख़त्म नबूवत और अब्दी व दायमी रिसालत, और आप तमाम जहान के लिए रहमतुल आलमीन है। अज़ीज़ बच्चों, ये है रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने वाला, इसको याद करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर इज़्ज़त अज़मत से हमकरार फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।